ٹھیک ہے اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہم مدرسہ نور السلام سے پڑھ کے آ رہے ہیں. وہاں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ علم دین سکھایا جاتا ہے. کیا میں آپ سے کچھ سوالات کر سکتا ہوں؟ جی بالکل. گھر میں داخل ہونے اور گھر سے باہر نکلنے کی دعا سناؤ. گھر میں داخل ہونے کی دعا اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. گھر سے باہر نکلنے کی دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. مسجد میں داخل ہونے کی اور مسجد سے باہر نکلنے کی دعا سناؤ. مسجد میں داخل ہونے کی دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک. مسجد سے باہر آنے کی دعا اللہم انی اسألک من فضلک. آپ مجھے اسلام کے ارکان بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام کے 5 ارکان ہیں. نمبر 1 کلمہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، نمبر 5 حج. آپ مجھے حدیث نمبر 5 سنائیں. حدیث نمبر 5 حدیث نمبر 1 حدیث نمبر 2 آپ مجھے 5 انگلیوں کے نام بتائیں. آمین، آمین، امانت، جنت، شہادت، فرق. آپ مجھے پہلا کلمہ کا ترجمہ سنائیں. پہلا کلمہ تیرا کال پاک لا خلافہ محمد رسول اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن رسول ہیں. آپ مجھے 3 دعا پہلے کی دعا بسم اللہ وعلی برکت اللہ. تمہیں دعا پڑھنا بھول جائے تو بیچ میں دعا پڑھے. بسم اللہ اولا واخرا ونعمل جواکی ورحمداللہ الذی اتمن سکانا وجعل من المسلمین. کتنی سورت مکی اور مدنی ہے؟ 90 سورت مکی، 24 مدنی. قرات کی تاکید کتنی بار آئی ہے؟ 150 بار. سب سے زیادہ احکام کس سورت میں ہے؟ سورہ بقرہ میں. آپ مجھے سورہ فیل اور سورہ لہب سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. قرآن میں کل کتنے پارے ہیں؟ قرآن میں کل 30 پارے ہیں. قرآن میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ قرآن میں کل 114 سورتیں ہیں. قرآن میں کل کتنے رکوع ہیں؟ قرآن میں کل 543 رکوع ہیں. قرآن میں کل کتنی منزلیں ہیں؟ قرآن میں کل 7 منزلیں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن پاک کے کیا معنی ہیں؟ جانے والی کتاب. منزل کے کیا معنی ہیں؟ کہنا. سب سے بڑی سورت کا نام سورہ البقرہ. سب سے بڑی سورت کا سورہ کوثر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن میں لفظ محمد کتنی بار آیا ہے؟ 4 بار آیا ہے. قرآن میں لفظ احمد کتنی بار آیا ہے؟ 1 بار آیا ہے. لا الہ الا اللہ پورا قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ 2 بار آیا ہے.
माशाअल्लाह आप सबने बहुत अच्छा पढ़ा, मैं ही महफिल इल्म दीन हासिल करूंगा। सुभान अल्लाह भाई, माशाअल्लाह भाई, सुभान अल्लाह कहते रहे, बीच में बच्चों की हौसला अफजाई बढ़ाए भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रुको माशाअल्लाह। बेटा एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा। बाकी इतने सुस्त होकर और बिल्कुल जो है ऐसे नहीं बैठते बच्चों का प्रोग्राम सुनने में, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह भी कहते रहते हैं, इससे बच्चों का हौसला बुलंद होता है। हम इस तरह बैठे हुए हैं कि हाजिर भी हैं गायब भी हैं, बिल्कुल खामोश हैं, ना जो है हमारी हाजिरी की इत्तला है ना हमारे गायब होने का एहसास, तो इसलिए थोड़ा सा मौजूद रहें तो हाजिरी दर्ज भी करवाएं। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह के जरिए से माशाअल्लाह फिर भी बहुत हौसला अफजाई हो रही है बच्चों की। हाँ बाकी जो है बहुत अच्छा, आप हजरात ने बच्चों को बहुत हौसला दिया है, ये कहना पड़ेगा माशाअल्लाह। अब एक हमदे पाक पेश करने के लिए एक हमदे पाक है, उसके बाद में इंशाल्लाह हमारे आए हुए हजरत का मेहमान का जो है बयान होगा और जो इनामात बच्चों के लिए रखे हुए हैं वो तकसीम होंगे इंशाल्लाह। प्रोग्राम अपने अख्ताम को अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात की कुर्बानियों के साथ पहुंच चुका है। आइए मैं हमदे पाक पेश करने के लिए कारी मोहम्मद सुलेमान साहब कासमी को दावत देता हूं कि वो आए और हमदे पाक पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमदे पाक समाअत करेंगे कि या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम, या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम, या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम। अरफ़ो आला नाम तेरा, अरफ़ो आला नाम तेरा, कुन फयकून है काम तेरा, अरफ़ो आला नाम तेरा, कुन फयकून है काम तेरा, जिक्र है सुबह शाम तेरा, जिक्र है सुबह शाम तेरा, ला इलाहा इल्लल्लाह, या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम। कि ज़ात है तेरी लामहदूद, ज़ात है तेरी लामहदूद, हर शे में है तू मौजूद, ज़ात है तेरी लामहदूद, हर शे में है तू मौजूद, हर शे में है तू मौजूद, एक तू ही सबका माबूद, एक तू ही सबका माबूद, ला इलाहा इल्लल्लाह, या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम। कि शम्स कमर तस्बीह करें, शम्स कमर तस्बीह करें और शजर सजदे में रहे, शम्स कमर तस्बीह करें और शजर सजदे में रहे, और शजर सजदे में रहे, जिक्र चरिंद परिंद करें, जिक्र चरिंद परिंद करें, ला इलाहा इल्लल्लाह, या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम, या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो फिर क्या हुआ कि नूर मोहम्मद जब चमका, नूर मोहम्मद जब चमका, सल्ले अला का शोर हुआ, नूर मोहम्मद जब चमका, सल्ले अला का शोर हुआ, सल्ले अला का शोर हुआ, जर्रा जर्रा कहने लगा, जर्रा
ذرہ کہنے لگا کیا لا الہ الا اللہ یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم. سانسوں کی تکرار میں اللہ، روح کی نازک تار میں اللہ، پھولوں کی مہکار میں اللہ، چڑیوں کی چہکار میں اللہ، گلشن میں گلزار میں اللہ، چمن میں لالا زار میں اللہ، دریاؤں کی دھار میں اللہ، صحرا میں کوثر میں اللہ، چوٹی پر اور غار میں اللہ، مسجد میں بازار میں اللہ، مومن کی تلوار میں اللہ، غازی کی للکار میں اللہ، غازی کی للکار میں اللہ، مقتل میں اور دار میں اللہ، مقتل میں اور دار میں اللہ، کٹھیوں میں دربار میں اللہ، کٹھیوں میں دربار میں اللہ، پتوں میں اشجار میں اللہ، روحوں کے اقرار میں اللہ، وحشی کے انکار میں اللہ، خالد کی للکار میں اللہ، ایوبی الغار میں اللہ، ایوبی الغار میں اللہ، خالد کی للکار میں اللہ، ایوبی الغار میں اللہ، ایوبی الغار میں اللہ، اپنوں میں اغیار میں اللہ، اپنوں میں اغیار میں اللہ، باہر اللہ گھر میں اللہ، نگر میں اللہ شجر میں اللہ، نگر میں اللہ ڈگر میں اللہ، شجر میں اللہ حجر میں اللہ، سفر میں اللہ حضر میں اللہ، تاروں میں اور قمر میں اللہ، تاروں میں اور قمر میں اللہ، صدیق اور عمر میں اللہ، صدیق اور عمر میں اللہ، عثمان و حیدر میں اللہ، عثمان و حیدر میں اللہ، حسان اور حسین میں اللہ، حسان اور حسین میں اللہ، خباب اور خبیب میں اللہ، خباب اور خبیب میں اللہ، عمار اور سہیب میں اللہ، عمار و یاسر میں اللہ، قرآن کی تفسیر میں اللہ، قرآن کی تفسیر میں اللہ، حیدر کی شمشیر میں اللہ، دیوبند کی تنویر میں اللہ، دیوبند کی تنویر میں اللہ، محمود و شبیر میں اللہ، قاسم کی تحذیر میں اللہ، قاسم کی تحذیر میں اللہ، طیب کی تقریر میں اللہ، اشرف کی تحریر میں اللہ، گنگوہی تدبیر میں اللہ، یعقوبی تعبیر میں اللہ، مکی کی تذکیر میں اللہ، مدنی کی تفکیر میں اللہ، دیوبند کی تنویر میں اللہ، آمینہ کی تقدیر میں اللہ، عائشہ کی تطہیر میں اللہ، آمینہ کی تقدیر میں اللہ، عائشہ کی تطہیر میں اللہ، لا الہ الا اللہ یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب. جو ہم سب کا مول سورج چاند ستاروں میں، سورج چاند ستاروں کو اور دھرتی کے نظاروں کو، سورج چاند ستاروں کو اور دھرتی کے نظاروں کو، وہی سجانے والا ہے، وہی سجانے والا ہے، لا الہ الا اللہ یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم. السلام علیکم. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز پر جو ہے حمد باری تعالیٰ پیش کی. الحمدللہ ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچ چکا ہے. اب ہم آئے ہوئے اپنے مہمانوں سے
नसीहतें सुनेंगे और उस पर अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह, और उसके बाद इनामात तक़सीम होंगे और दुआ के बाद इंशाअल्लाह हमारा जलसा मुकम्मल हो जाएगा। कई साथियों का इसरार है कि हमारे कारी अरशद साहब भी जो है हमें आखिर में कुछ सुना कर जाएं, इसलिए मैं बड़े अदब से दरख्वास्त करूंगा कि कारी साहब जो है हाजिर हों और जो है और थोड़ा सा ठीक है आगे। बस ठीक जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं अगरचे अपना प्रोग्राम सुना चुका था, बाकी आप हज़रात की फरमाइश पर फिर हाजिर हूँ। और ये जो मकतब चल रहा है, आपने मकतब के पढ़ने वाले बच्चों का प्रोग्राम सुना। कितने ही बच्चे कुरान करीम नाज़रा पढ़ रहे हैं, कितने ही बच्चे कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं। और मैं बार बार अपने साथियों से कह रहा हूँ कि यही बच्चे आगे चल के अल्हम्दुलिल्लाह आलिम और कारी और हाफिज़ तैयार होंगे और अपने महल्ले के लिए इंशाअल्लाह दीन की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। कुर्बान जाइए ऐसे मकतब के जहाँ इन्होंने ऐसे ऐसे बच्चे तैयार किए हैं। मैं आपको सही अर्ज़ कर रहा हूँ, एक आम शख्स को आप बुलाइए और माइक पर आप खड़ा करिए, उनसे कहिए कि आप ज़रा 5 मिनट ध्यान कर दें, तो हालत ऐसी हो जाती है कि जो है ना रूह निकालने वाला फरिश्ता नज़र आता है, सब भूल जाता है आदमी। ये इन बच्चों के हौसले की बात है कि छोटे छोटे बच्चे हमारे सामने अपने प्रोग्राम सुना के गए। उस्तादों के लिए भी और आप हजरात के लिए भी, सब के लिए मैं यही अर्ज़ करूँगा कि आप हजरात इस कौम और इस मिल्लत के लिए गनीमत है। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं, इनकी क्या फजीलत है, अल्लाह के यहाँ इनका क्या मकाम है, मैं वो अशआर के अंदर आपको सुनाना चाहता हूँ। ठीक है, अब आप ध्यान से सुने, खामोश हो जाएं बच्चे, खामोश हो, आप ही के लिए मैं पढ़ रहा हूँ। और इन बच्चों की अल्लाह के यहाँ क्या फजीलत है वो आप सुनिए। जो लोग दिल से ताबे कुरान हो गए, जो लोग दिल से ताबे कुरान हो गए, जो लोग दिल से ताबे कुरान हो गए, सारे जहां में साहिब फैजान हो गए, सारे जहां में साहिब फैजान हो गए। कहिए सुभान अल्लाह। अगला शेर, हाथों से अपने दामन कुरान छोड़कर, मेरा ये शेर सुने और अपनी हालत पर जरा गौर करें, ये बहुत अहम। मैं शेर नहीं सुना रहा, आपको एक वाक़या सुना रहा हूँ। हाथों से अपने दामन कुरान छोड़कर, हाथों से अपने दामन कुरान छोड़कर, हम जिस तरफ गए हैं परेशान हो गए, हम जिस तरफ गए हैं परेशान हो गए, जो लोग दिल से ताबे कुरान हो गए। अब फजीलत सुनिए। सीने में जिनके, सीने में जिनके, सीने में जिनके आयत कुरान नक्श है, ध्यान से सुनिए। सीने में जिनके आयत कुरान नक्श है,
سینے میں جن کے آیت قرآن نقش ہے، ایسے قلوب جلوہ رحمان ہو گئے، ایسے قلوب جلوہ رحمان ہو گئے۔ اور ہماری پریشانیاں کیوں بڑھ رہی ہیں اور وہ پریشانیاں کیسے ختم ہوں گی، آپ سماعت فرمائیں۔ بھائی سنیں دھیان سے، جب ہم خدائے پاک سے وابستہ ہو گئے، جی جڑ گئے، وابستہ ہو گئے، جڑ گئے، جب ہم خدائے پاک سے وابستہ ہو گئے، جب ہم خدائے پاک سے وابستہ ہو گئے، سب مرحلے حیات کے آسان ہو گئے۔ کہیے سبحان اللہ۔ بھائی دھیان سے سنیں، جب ہم خدائے پاک سے وابستہ ہو گئے، سب مرحلے حیات کے آسان ہو گئے، سب مرحلے حیات کے آسان ہو گئے۔ قرآن کی ایسی برکت ہے، آپ پڑھ کے تو دیکھیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل اسلام جب ہوئے تھے تو انہوں نے سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھی تھی، جی اللہ نے اسلام عطا فرما دیا۔ سنیے، جو لوگ دل سے تابع قرآن ہو گئے، بہت اہم شعر سنا رہا ہوں، طٰہٰ کی آیتوں پہ عمر کی نظر پڑی، یہ تاریخ سنیے، طٰہٰ کی آیتوں پہ عمر کی نظر پڑی، طٰہٰ کی آیتوں پہ عمر کی نظر پڑی، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ماشاءاللہ۔ اب یہ آخری شعر اور اس میں وہ تاریخ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پوری دنیا پہ کیسے چھائے، اور اس سے پہلے وہ عرب کے بدو کہلاتے تھے، عرب کے جاہل کہلاتے تھے، بدو کہلاتے تھے، لیکن قرآن کا اعزاز دیکھیے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا، قرآن پڑھا تو اللہ پاک نے ان کو دنیا کا بادشاہ بنا دیا۔ آخری شعر اس کے بعد اجازت، جو لوگ دل سے تابع قرآن ہو گئے، محسن قرآن پاک کا اعزاز ہی تو ہے، جی محسن قرآن پاک کا اعزاز ہی تو ہے، اعزاز ہی تو ہے، محسن قرآن پاک کا اعزاز ہی تو ہے، بدو عرب کے پڑھتے ہی ذیشان ہو گئے، بدو عرب کے پڑھتے ہی ذیشان ہو گئے، جو لوگ دل سے تابع قرآن ہو گئے، سارے جہاں میں صاحب فیضان ہو گئے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سے وابستہ فرمائے۔ اب بغیر تاخیر کے ہمارے آئے ہوئے مہمان حضرت مولانا اکرام صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ حضرت جو ہے ہم سب کو نصیحت سے مستفیض فرمائے۔ بیٹھیے، بیٹھیے۔
جو آنے والے مہمان ہیں لائن لگے گا ابھی مکمل کر دیں گے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال الله تعالى في موضع آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، مہمانان مکرمین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردے کے پیچھے تشریف فرما خواتین، ماؤں اور بہنوں اور بچیوں، عزیز طلباء اور طالبات، قابل مبارکباد ہیں وہ طلباء اور طالبات اور ان کے پہ محنت کرنے والے اساتذہ جنہوں نے بڑی محنت، کوشش اور جد و جہد کے بعد میں آج کے اس پروگرام کو منعقد کیا. اللہ پاک اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ان بچے اور بچیوں کو مزید ترقیات سے سرفراز فرمائے. یہ جو محنت مدرسے اور مکتب کے اندر تعلیم قرآن کے سلسلے میں دینی معلومات حاصل کرنے کے سلسلے میں شہر کے مختلف محلوں میں مساجد اور مکاتب کے اندر کی جا رہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ یک طرفہ محنت کا نتیجہ ہے. اساتذہ
اپنے پاس آنے والے طلباء اور طالبات پہ محنت کرتے ہیں. ہر ممکن ان اساتذہ کی یہ کوشش رہتی ہے کہ ہمارے پاس میں آنے والا ہر بچہ حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، شریعت اور سنت کا بہترین جاننے والا، عمل کرنے والا اور سارے عالم کے اندر اللہ کے پیغام کو لے کر کے جانے والا بنے. ہر بچی بہترین دین کا علم حاصل کرنے والی بنے، دین کی معلومات رکھنے والی بنے، وہ اپنی زندگی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین، شریعت اور سنت کے مطابق گزارنے والی بنے، اور اس کے گھر کی ساری مستورات، ماں ہو، بہن ہو، دادی ہو، چاچی اور پھوپھی اور خالہ ہوں، ان سب کی زندگی کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین 100% عملی زندگی کے اندر آئے. یہ ہر استاد کی محنت رہتی ہے، ہر پڑھانے والے معلم کی محنت رہتی ہے، اور ہر مکتب اور مسجد کی امام اور مؤذن کی محنت رہتی ہے. لیکن یہ یقینی بات ہے کہ اپنے شہر کے اندر یہ یک طرفہ محنت ہوتی ہے، جس کا نتیجہ اور جس کے ثمرات آج آپ مختلف پروگراموں کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف استاد سے زیادہ، پڑھانے والے سے زیادہ، مکتب کی نگرانی کرنے والے سے زیادہ بڑی ذمہ داری اس کے اولیاء کی رہتی ہے، اس کے ماں باپ کی رہتی ہے، ان بچوں کے گھر والوں کی رہتی ہے. اس لیے کہ دنیا کی زندگی کے اندر انسان مسلمان ایمان والا ہونے کے اعتبار سے پابند ہے، آزاد نہیں ہے. اللہ نے ان کو اپنے احکامات کا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پابند بنایا ہے. اس کو احکام کی ذمہ داری دی ہے کہ بندہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی ان احکامات کے مطابق، ان حقوق کی ادائیگی کے ساتھ، ان ذمہ داریوں کے ساتھ میں گزارے جو ذمہ داریاں اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اس مسلمان پر، اس ایمان والے پر اور اس انسان کے اوپر ڈالی ہیں اور اس کے ذمے کی ہیں. استاد تو اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے، معلم تو اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے، لیکن ماں باپ کے تعلق سے اس ذمہ داری کے اندر جتنی کوتاہی اور جتنی کمزوری اور جتنی سستی اور جتنی لاپرواہی اپنی اولاد کے تعلق سے شہر کے اندر اور اپنے یہاں کے مکاتب کے اندر پائی جاتی ہے، شاید دنیا کے کسی کونے کے اندر اور صوبے کے کسی علاقے کے اندر اتنی لاپرواہی اپنی اولادوں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے پائی جاتی ہو. یہ فکر تو سب کو رہتی ہے کہ بچہ پروگرام پیش کرے اور اس میں حصہ میرے بچے کا بھی ہونا چاہیے. پڑھانے والا مجبور ہوتا ہے کہ کیا کیا پروگرام ان بچوں کو دے اور کن بچوں کو وہ پروگرام دے. کبھی دادا خفا ہو جاتے ہیں، کبھی بھائی ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی ابا ناراض ہو جاتے ہیں، اور اس پڑھانے والے استاد سے جرح کرنے کے اوپر آمادہ ہو جاتے ہیں.
میرے بچے کا پروگرام کیوں نہیں ہوا؟ اگر ان ماں باپ سے، اس بولنے والے ابا سے اور اس کے بھائی سے اور اس کے چاچا سے اگر رجسٹر لے کر کے سال بھر کی حاضری کے تعلق سے پوچھا جائے کہ آپ نے اپنے بچے کے تعلق سے مدرسے کے اندر روزانہ پابندی کے ساتھ میں آنے کے متعلق اپنے بچے کے پڑھانے والے استاد سے کتنی مرتبہ پوچھا ہے؟ آپ کا بچہ مدرسے کے اندر کتنے دن پابندی کے ساتھ میں آیا ہے؟ اگر اس معاملے کو دیکھا جائے گا تو 100% نہیں بلکہ 80% تو ایسے ماں باپ مل جائیں گے جن کو اپنے اولاد کی تعلیم کے تعلق سے تو فکر نہیں ہوتی ہے، لیکن پروگرام کے پیش کرنے کے تعلق سے فکر ہوتی ہے۔ میں درخواست کروں گا یہاں کے منتظمین سے اور ان اساتذہ سے کہ آئندہ پروگرام انہی طلباء کا ہونا چاہیے جن طلباء نے مکتب کے اندر اور مدرسے کے اندر سال بھر کے تعلیم کے اوقات کے اندر 80% سے زائد تعلیم کی پابندی کی ہو۔ یہ کیا مطلب ہے کہ بچہ قرآن پڑھنے کے لیے مکتب تو نہیں آ رہا، بچی تعلیم کے لیے مدرسے کے اندر تو نہیں آ رہی، لیکن ماں باپ استاد کو مجبور کرتے ہیں کہ حاجی صاحب ہمارے بچے کا تو پروگرام ہی نہیں ہوا، آپ نے اس کو آدھے میں بٹھا دیا، آپ نے اس کے تعلق سے فکر ہی نہ کی، وہ اٹک گیا۔ نہ جانے کتنے سوالات کا سامنا اور ان کے جوابات کے تعلق سے فکر مند ہونا پڑتا ہے مکاتب کے اساتذہ کو۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے اور گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس پروگرام سے زیادہ اپنے بچے کے سالانہ حاضری کی فیصد کے تعلق سے فکر مند ہو۔ بچہ مکتب کے اندر آئے گا، مدرسے کے اندر آئے گا، مسجد کے اندر آئے گا، اور جتنے اہتمام اور پابندی کے ساتھ میں آئے گا اتنے اہتمام اور پابندی کے ساتھ میں تعلیمی اعتبار سے اس بچے کی ترقی ہوگی اور بچہ بلندی اور اونچائی کو جائے گا۔ علماء کے یہاں یہ بات مشہور ہے کہ اگر ایک طالب علم کا سبق ایک دن کا ناغہ ہو جاتا ہے، 40 دن اس بچے کے تعلیم کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے، 40 دن تک برکت نہیں رہتی۔ اور ہمارے بچوں کا حال تو یہ ہوتا ہے، برکت تو بہت دور کی بات ہے، برکت کے با کا نقطہ بھی ہاتھ نہیں لگتا۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے، اس لیے کہ آپ کی اولاد کی ذمہ داری تعلیم کے تعلق سے آپ کی ہے۔ جہاں ماں باپ کے ذمے اولاد کے حقوق ہیں، اولاد کے ذمے ماں باپ کے حقوق ہیں، سب سے پہلی ذمہ داری ماں باپ کی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے حقوق کو ادا کرے۔ جب ماں باپ اپنے اولاد کے حقوق کو ادا کریں گے، اولادیں از خود ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے والی بن جائیں گی۔ ان ذمہ داریوں کے اندر اور ان حقوق کے اندر سب سے پہلی ذمہ داری اور سب سے پہلا حق ماں باپ کے ذمے یہ عائد ہوتا ہے کہ گھر میں جب اولاد ہو جائے، شادی کے بعد میں اس کا نام اچھا رکھا جائے، ایسا نام ہو جس کے معنی اچھے ہوں، جس کی نسبت اچھی ہو، جس کا تعلق اچھا ہو، اور جس سے معنی کے اندر اس کی ذات کے اوپر اثر پڑے، اس طرح کے اس بچے کے نام رکھے جائیں۔ عبد الرحمن ہو، عبداللہ ہو، محمد ہو، احمد ہو، اس طرح کے نام ہو جس کے یا تو معنی اچھے ہوں یا جس کی نسبت اچھی ہو۔ یہ پہلی ذمہ داری گھر میں اولاد کے ہونے کے بعد ماں باپ کی ذمہ ہوتی ہے کہ اپنی اس اولاد کا نام اچھا رکھا جائے۔ یہ تو فکر ہوتی ہے کہ ہماری اولاد کا نام ایسا ہو، ہمارے بچے اور بچی کا نام ایسا ہو جو محلے کے اندر کسی کا نہ ہو، شہر میں کسی کا نہ ہو، اس طرح کا نام ہونا چاہیے۔ بعد مرتبہ تو اب زمانہ ذرا آگے بڑھ گیا، پہلے ائمہ حضرات سے، معلمین سے
مدرسے کے اندر پڑھانے والے سے پوچھا کرتے تھے میرے بچے کا نام کیا رکھوں؟ اب اس نے بتا دیا آپ محمد حسین رکھ لیجئے یا محمد رکھ لیجئے. باپ جواب دیتا ہے یہ تو ہمارے بھائی کے بیٹے کا ہے، یہ تو ہمارے پوتے کا ہے، یہ تو ہمارے پھوپھیزاد بھائی کا ہے، یہ تو ہمارے فلاں پڑوسی کا ہے. گویا یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ایک نام کا ایک بچہ پہلے سے موجود ہے تو دوسرے نام کا بچہ اس گھر میں نہیں ہونا چاہیے. ہم نے تو اپنے اساتذہ کے اولادوں کے تعلق سے دیکھا ہے کہ باپ کا نام حسین احمد ہے، ابا کا نام ارشد مدنی ہے، بیٹے کا نام بھی حسین احمد ہے، دادا کا نام حسین احمد ہے، باپ کا نام اسعد مدنی ہے، اور خود باپ کا نام محمود مدنی ہے، اور بیٹے کا نام حسین احمد ہے. اس کا فائدہ کم از کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ جب آپ اپنے بیٹے کو اس نام کے ذریعے سے پکاریں گے جو نام آپ کے دادا کا رہا ہو یا آپ کے پردادا کا رہا ہو یا آپ کے ابا کا رہا ہو، کم از کم اس وقت تک تو اس ماں باپ اور دادا اور پردادا کے جانے کے بعد میں ذرا تو احساس پیدا ہو جائے گا، ذرا تو یاد آ جائے گی کہ اس نام کے ہمارے دادا بھی تھے، اس نام کے میرے ابا بھی تھے، اور اس نام کے میرے پردادا بھی تھے. اب تو یہ کہا جاتا ہے اجی صاحب ایسا نام ہونا چاہیے جو ہمارے محلے میں کسی کا نہ ہو. ہمارے مرکز میں استاد ان سے ایک صاحب آ کر کے کہنے لگے اجی ایسا نام بتائیے جو محلے کے اندر کسی کا نہ ہو. انہوں نے کہا فرعون رکھ لیجئے، کسی کا نہ ہے. کسی کا نہیں ہے. ایک مرتبہ نام رکھا گیا، چلے گئے، دنیا یاد رکھے گی، لیکن اس کے بعد میں کسی نے اپنے اولاد کا نام فرعون نہیں رکھا ہے. اگر آپ کو ایسا نام مطلوب ہے جس کے معنی سے کوئی توسط نہیں اور جس کی نسبت سے کوئی تعلق نہیں، تو آپ ایسا نام رکھ لیجئے. اب تک کسی کا نہیں رکھا گیا، پہلے انہیں یاد کیا جاتا رہا، اب آپ کی اولاد کا رکھنے کے بعد میں اسے یاد کیا جاتا رہے گا. تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھیں. لیکن نام کے بعد میں جب اولاد ذرا سمجھدار ہو جائے، ذرا سمجھنے لگے، تو سب سے بڑی ذمہ داری دوسرے نمبر پہ ماں باپ کی یہ عائد ہوتی ہے کہ اس کی تعلیم کا بہترین انتظام کریں. اب تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ تعلیم گویا نام ہی اس کا ہے جو اسکول میں پڑھائی جاتی ہے، کالج میں پڑھائی جاتی ہے یا کسی یونیورسٹی کے اندر پڑھائی جاتی ہے. مکتب، مدرسے اور مسجد کے اندر دی جانے والی تعلیم کو تعلیم کے نام سے ہی موسوم نہیں کیا جاتا. اسکول اور کالج میں دی جانے والی تعلیم شرعاً ممنوع نہیں ہے. آپ دیجئے، بہترین اسکول کی تعلیم دیجئے، بہترین کالج کی تعلیم سے آراستہ کیجئے، بہترین یونیورسٹی کے اندر آپ اپنی اولاد کا داخلہ کرائیے. لیکن سب سے بڑی ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم سے آراستہ کیجئے. اور یہ قدم اور یہ شروعات آپ بڑے ہونے کے بعد نہیں، ابتدا اور شروعات ہی سے کیجئے. ان اساتذہ سے پوچھئے ان کا کیا عالم ہوتا ہے جب ان کے پاس میں بچہ اسکول کی 8ویں اور 10ویں کلاس پڑھنے کے بعد میں پہنچتا ہے، نہ عین اور خا کا پتہ رہتا ہے، نہ قاف اور کاف کا علم ہوتا ہے. اساتذہ محنت کرتے کرتے زندگیاں ان کی گزر جاتی ہیں اور اس بچے کے حروف کی ادائیگی درست نہیں ہوتی. اسکول کی تعلیم کے ساتھ آپ اپنے بچوں کی دین کی تعلیم کی شروعات کیجئے.
جہاں آپ کا بچہ اسکول کے اندر ABCD پڑھنے کے لیے جائے، اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ کا بچہ مکتب کے اندر اور آپ کا بچہ مدرسے کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنے والا بھی بنے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ کے یہاں ایک صاحب حاضر خدمت ہوئے اور آ کر کے کہنے لگے، حضرت آپ سے مشورہ کرنا ہے، میں اپنی اولاد کو ڈاکٹر بناؤں، انجینئر بناؤں، پروفیسر بناؤں، یا میں اپنی اولاد کو حافظ قرآن، عالم دین، مفتی اور فقیہ بناؤں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے خاموشی اختیار کی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں حضرت رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، بھائی مذہب اسلام کے اندر، دین اسلام کے اندر ڈاکٹر بنانا حرام نہیں، پروفیسر بنانا حرام نہیں، انجینئر بنانا حرام نہیں، اور مذہب اسلام کے اندر حافظ قرآن، عالم دین، مفتی بنانا کوئی فرض نہیں، لیکن یاد رکھیے اپنی اولاد کو دیندار بنانا فرض ہے اور بے دین بنانا ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے یہ دوسری بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم سے آراستہ کیجئے۔ بہت اچھا، اللہ پاک جزائے خیر دے۔ میں نے جے پور میں آنے کے بعد میں حضرت قاری صاحب کے یہاں مکتب کو دیکھا، مولانا شاہد صاحب کے یہاں مکتب کو دیکھا۔ ایک بچہ صبح کے وقت میں اسکول میں جا کر کے وہ 9th اور 10th اور 12th پڑھ رہا ہے، اور دوسرے وقت کے اندر وہ بچہ قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگا کر کے قرآن پاک کی آیات کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر رہا ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے۔ پرانا زمانہ تھا جہاں لوگ رائے دیا کرتے تھے، اگر دین کی تعلیم سے اپنی اولاد کو آراستہ کرنا ہے، حافظ اور عالم بنانا ہے، اسکول چھڑوا دیجئے، دنیا کی تعلیم سے دور کر دیجئے۔ آپ کا بچہ حافظ قرآن بن جائے گا، آپ کا بچہ عالم دین بن جائے گا، آپ کا بچہ مفتی بن جائے گا۔ اللہ پاک ہمارے ان اکابرین کو اور ان بزرگوں کو اور علماء دین کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے اتنا بہترین انتظام کر رکھا ہے کہ ایک وقت کے اندر بچہ اسکول بھی پڑھ سکتا ہے، دوسرے وقت کے اندر بچہ حافظ قرآن بھی بن سکتا ہے۔ اور بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، اور بہت آسان ہے۔ 2.5 اور 3 سال کے عرصے کے اندر بے شمار ان کے شاگردوں کے اندر ایسے بچے آپ کو مل جائیں گے جو حافظ قرآن بن گئے۔ 12th کے ہونے کے بعد میں اس بچے کو، بچے کے سرپرستان کو اور ماں باپ کو اختیار ہے، چاہے تو وہ دنیا کی اعلیٰ تعلیم دلائیں اور چاہیں تو اس بچے کو عالم اور مفتی بنا لیں۔ لیکن یہ یقین جانیے، جس بچے کے سینے کے اندر قرآن ہوگا، اللہ کا نام ہوگا، اللہ کے احکامات ہوں گے، اس کا قلم دنیا کی اعلیٰ تعلیم کے حاصل کرنے کے بعد کرسی پہ بیٹھ کر کے ظلم کے لیے نہیں چلے گا، ناجائز کاموں کے لیے نہیں چلے گا، بلکہ اس کا قلم اس آدمی کو انصاف اور عدل کے معاملات کے کرنے پر مجبور کر دے گا۔ اس لیے یہ دوسری بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی اولاد کو علم دین سے آراستہ کیجئے، اس کے لیے بہترین انتظام ہو۔ بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے، مکاتب کے اندر امتحان کے تعلق سے جانا ہوتا ہے۔ یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا، آپ ذرا جا کر کے کبھی دیکھیے، ایک استاد ہے پڑھانے والا، پڑھنے والے طلبہ کی تعداد 60 اور 70 سے متجاوز ہے۔ ایک استاد ہے پڑھانے والا، پڑھنے والے طلبہ کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان کو چپ کرنا، ان کو خاموش کرنا اور ان کو سنبھال کر کے بیٹھنا ہی استاد کے لیے ایک بڑا کام ہے۔ ایک اور بات بھی ہوتی ہے، بڑے بھائی پڑھ رہے ہیں، جس کی عمر 8 سال کی ہے، 10 سال کی ہے، پڑھنے کے لائق ہے، اماں ابا کو شاپنگ کے لیے جانا ہے، اماں ابا کو کسی دعوت اور پروگرام کو اٹینڈ کرنے کے لیے جانا ہے،
چھوٹے بھائی کو سنبھالنے کی ذمہ داری ہے. کون سنبھالے گا؟ ہم تو بازار جائیں گے، ہم تو شاپنگ اور پروگرام کو اٹینڈ کرنے کے لیے جائیں گے، بڑے بھائی کے ساتھ کر دیتے ہیں ذرا اسے بھی لے جاؤ مکتب میں. اب وہ بچہ جو نہ سمجھ ہے، چھوٹا بچہ ہے، پڑھنا نہیں جانتا، پڑھنے کی اس کے اندر طاقت اور قوت اللہ پاک نے اب تک پیدا نہ کی ہے، مسجد کے اندر جا کر کے بے ادبی کرے گا، قرآن کے پنوں کو ہاتھ لگائے گا، قرآن کے پنوں کو پھاڑے گا، قرآن پاک کے سپاروں کو ادھر ادھر کرے گا، اس کا گناہ، اس کا وبال اور اس کا نقصان جو ہے یہ اس کے ماں باپ کے ذمے اور ان کے ماتھے آئے گا. اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ ان بچوں کو بھیجئے جو بچے پڑھنے کے لائق ہو چکے ہیں، ان بچوں کو بھیجئے جن کے اندر پڑھنے کی استعداد اور طاقت پیدا ہو چکی ہے، اور آپ پابندی کے ساتھ میں بھیجئے. بہت عجیب سی بات ہوتی ہے، یہ مکتب والے نہیں مدارس والے بھی اس سے پریشان ہیں. تعلیم کے لیے ماں باپ اتنا پابند نہیں بناتے جتنا کہ دعوت کے کھانے کے لیے اولادوں کو پابند بناتے ہیں. اجی صاحب آج تو علم نشرہ ہے، وہاں جانا بہت ضروری ہے. آج تو بسم اللہ ہے، وہاں جانا بہت ضروری ہے. گویا ہمارے دل کے اندر اس پروگرام کی اہمیت زیادہ ہے، اس دعوت کی اہمیت زیادہ ہے، اس اللہ کے کلام کی اہمیت نہیں، اس اللہ کے کلام کو پڑھانے والے استاد کی اہمیت نہیں، اور اس جگہ کی اہمیت نہیں جہاں جا کر کے ایک بچہ اپنے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ کر کے اپنے درجات اور اپنے ماں باپ کے درجات دنیا اور آخرت کے اندر بلند کرا دیتا ہے اور ماں باپ کی جنت میں جانے کی ضمانت دلا دیتا ہے. اس لیے دوسری بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو مدرسے کے اندر اور مکتب کے اندر دینی تعلیم کے تعلق سے پابندی کرنے کا عادی بنا دیجیے. تیسری بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ جب اس عمر کو پہنچ جائیں، جس عمر کے اندر پہنچنے کے بعد میں ایک آدمی کو شادی کی ضرورت رہتی ہے، آپ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی اولاد کا نکاح کر کے ان کے گھر کو بسانے کی فکر کر لیں. اب یہاں کوتاہی ہو جاتی ہے رشتے کے تلاش کرنے کے اندر. ہم نہ جانے کن کن باتوں کو ضروری اور لازمی سمجھتے ہیں. رشتہ ہونے کے اندر پوچھا جاتا ہے کماتا کیا ہے، کام کیا کرتا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ اب تک کی زندگی کے اندر اس بچی کی رزق کی ذمہ داری گویا ہم نے لے رکھی ہوتی ہے، اور اب جب ہم اپنے گھر سے اتنی بڑی عمر ہونے کے بعد میں رخصت کرتے ہیں تو گویا اس کی ذمہ داری اب اس اگلے بننے والے شوہر کو دی جاتی ہے. جبکہ پیدائش کے بعد سے لے کر کے موت تک کی زندگی کے اندر ہر انسان کی اور اللہ کی ہر مخلوق کی رزق کی ذمہ داری اللہ پاک نے خود اپنے ذمے لے رکھی ہوتی ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. پوچھنے کی بات تو یہ ہے کہ آپ رشتہ کرنے کے اندر اس بات کو بنیاد بنائیں کہ بچہ نماز کا عادی ہے یا نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کے کرنے کا عادی ہے یا نہیں ہے، ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کے تعلق سے فکر مند ہے یا نہیں ہے. یہ بات پوچھنے کی ہوتی ہے، بجائے ان باتوں کی طرف توجہ دینے کے ایسی بیجا اور بیکار باتوں کو بنیاد بنایا جاتا ہے جن باتوں کے پوچھنے کی قطعاً ضرورت نہیں رہتی. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے تو ایسے آدمی کے متعلق قرض دینے کی بھی ممانعت لکھی ہے کہ ایسے آدمی کو قرضہ بھی نہیں دینا چاہیے جو آدمی
نماز کی پابندی نہ کرتا ہو، اس لیے کہ جب وہ اللہ کے حق کی رعایت نہیں کرتا تیرے حق کا کیا گمان رکھے گا؟ تو یہ تین بڑی ذمہ داریاں ماں باپ کی اپنی اولاد کے تعلق سے ہیں۔ سب سے بڑی ذمہ داری اولاد کے ہونے کے بعد میں اچھا نام رکھا جائے، سمجھدار ہونے کے بعد میں بہترین تعلیم کا انتظام کیا جائے، اور بالغ ہونے کے بعد میں اس کے رشتے زوجیت سے جوڑنے کی فکر کی جائے۔ اور دیکھیے آج کا جو ماحول ہے جس کے اندر بچے اور بچیوں نے، چھوٹے اور بڑوں نے دوستوں کو اہمیت دے دی، تعلقات کو اہمیت دے دی، ماں باپ کی اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ حال یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ رہنے کو اپنے لیے ایک قید سمجھتے ہیں، اور اولادیں بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ میں رہنے کو ایک دشمنی اور مصیبت اور پریشانی کا سبب اور باعث سمجھتی ہیں، جبکہ خیر اس میں اللہ پاک نے رکھی ہے کہ ماں باپ کی زندگی اپنی اولادوں کے ساتھ میں گزرے، اور اولادوں کی زندگی اپنے ماں باپ کی نگرانی کے اندر گزرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اساتذہ اور ماں باپ سے زیادہ خیر خواہ اس روئے زمین کے اندر کسی بچے کے لیے کوئی اور ہو نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی اولاد کی تعلیم کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ماحول آج کل کا اتنا بڑا خطرناک ہوتا چلا جا رہا ہے کہ بچے دوستوں کے ساتھ میں رہ کر کے، تعلقات والوں کے ساتھ میں رہ کر کے نہ جانے کن بری خرافات اور بری عادتوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں بڑی عمر ہونے کے بعد میں ان سے ان بچوں کا دور کرنا ایک مشکل اور بڑا عجیب مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہ یقینی بات ہے، ماں باپ چاہے کتنے ہی نشے کے عادی کیوں نہ ہو، بیڑی اور سگریٹ اور گٹکے کے کھانے والے کیوں نہ ہو، ناجائز اور فحش کام کے کرنے والے کیوں نہ ہو، اپنی اولاد کو ہمیشہ ایسی بری عادتوں سے ماں باپ دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ساری جو مہربانیاں ہوتی ہیں یہ دوستوں کی طرف سے آتی ہیں۔ کسی کہنے والے نے بڑی عجیب بات کہی ہے کہ یار بد سے تو دور بھاگ، یار بد سے تو دور بھاگ، ورنہ تو بن جائے گا کالا ناگ۔ بچہ جب بری عادت کا شکار ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد اس کی زندگی کے اندر سے ان چیزوں کو ختم کرنا ایک ماں باپ کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اب یہ اولاد ماں باپ کے لیے بجائے رحمت کے زحمت کا باعث بن جائے گی۔ اس کی زندگی کے طویل ہونے کے بجائے ماں باپ اس کی زندگی کے ختم ہونے کی دعائیں کرنے کے لیے مجبور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات اپنی اولاد کے تعلق سے فکر مند ہوں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی زندگی کو اپنی اولاد کے لیے بہترین نمونہ بنائیں۔ ہم خود قرآن پاک کے پڑھنے والے بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی تعلیم کرنے والے بنے، نماز کے عادی بنے، اپنی اولاد کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا نمونہ بن کر کے جب اپنے آپ کو پیش کریں گے تو ہماری اولادیں اور ہماری نسلیں ہماری زندگی کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق گزارنے والی بنیں گی۔ میں پھر آخر کے اندر مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مکتب کے چلانے والے جو معین اور مخیر خیر حضرات ہیں، ان تمام کو جنہوں نے اتنا بہترین انتظام اس پروگرام کے انعقاد کے لیے کیا ہے۔
ان سے پھر میں آخر میں درخواست کرتا ہوں کہ جتنی آپ نے فکر اس پروگرام کو منعقد کرنے کے اندر کی ہے، آپ سے درخواست ہے کہ ذرا سی فکر جو ہے بچوں کی تعلیم کی حاضری کے سلسلے میں بھی کر لیں۔ آئندہ اس طرح کا کوئی انعامات کی شکل بیٹھ جائے کہ اگر بچہ 100% حاضری کرنے والا ہوگا ہم اس کو انعام دیں گے۔ انشاءاللہ دھیرے دھیرے اس طرح سے بچوں کی عادت بن جائے گی کہ غیر حاضری کرنے کا جو شہر کے اندر عام طور پر بچوں کے اندر رواج ہے وہ رواج ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد میں آپ بھی اس محنت کے اندر حصے دار بنیں گے، ورنہ تو یہ یک طرفہ محنت ہے جو بیچارے اساتذہ کی وجہ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ آپ کا اس محنت کے اندر کوئی حصہ اور کوئی رول نہیں ہے۔ اگر آپ بھی اس کے مستحق بننا چاہتے ہیں اور آپ بھی اس کار خیر کے اندر حصہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو، اپنے پوتے کو، اپنے بھتیجے کو اور اپنے دور قریب کے رشتہ دار کو جو مکتب سے وابستہ ہے پابندی کے ساتھ میں اس کو چھوڑنے والے بن جائیں، پابندی کے ساتھ میں اس بچے کو چھوڑ کر کے آ جائیں۔ پھر آپ دیکھیں گے آپ کے مکتب کے اثرات تعلیم اور تربیت کے اعتبار سے محلے کے اندر اور چھوٹے بڑوں کے اندر کس طرح سے مؤثر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اب بچوں کو انعام تقسیم ہوں گے۔ ہمارے مہمان خصوصی بہت دور سے تشریف لائے ہیں، جن کا بینر میں نام بھی ڈلا ہوا ہے، حضرت مولانا مبشر صاحب، استاد حدیث و فقہ مدرسہ تعلیم الدین۔ سفر میں آنے میں تاخیر ہو گئی گاڑی سے، ابھی پہنچے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ حضرت کے مبارک ہاتھوں سے جو ہے طلبہ کو انعامات دلوا دیے جائیں۔ مزید مختصر اگر حضرت کچھ کہنا چاہیں تو مختصر وقت میں جو ہے ہمیں حضرت جو ہے دعا کے ذریعے سے پروگرام کا اختتام فرمائیں۔ پہلے نماز کا سلسلہ اپنا کر دیجیے، اس کے بعد کیا تاخیر جیسے گاڑی واڑی لیٹ ہو گئی کوئی بات نہیں، پہلے آپ سیٹ کرتے ہیں اس کو۔ سب سے اچھا انعام ہو جائے پروگرام جس نے پیش کیا ہے پہلے اس کو آپ کا انعام کے لیے بلا لیجیے، تو اس کو ہٹا دیں، اس کو فی الحال ہٹانا ہے، اس کو بعد میں لگائیں گے۔ سب سے اچھا پروگرام ایک بچی نے پیش کیا جس کا نام ہے نمرہ۔ اس بچی نے جو ہے پردے کے عنوان پر، حیا کے عنوان پر بہت اچھی تقریر پیش کی۔ نمرہ بچوں کو بلاؤ، نمرہ آئے اور اپنا انعام حاصل کریں۔ بہت اچھا بہت اچھی تقریر پیش کی۔ اس بچی نے ماشاءاللہ جو ہے پردے اور حیا کے عنوان پر بہت عمدہ انداز پر جو ہے تقریر پیش کی تھی۔ ابھی کچھ طلبہ ہیں جنہوں نے مدرسے میں قرآن پاک مکمل کیا ہے، وہ بچے آتے کہ اپنا انعام حاصل کر لیں۔ افشان، انزلہ، نمرہ، رضا، سالمہ۔ افشا، انزلہ، نمرہ، رضا، سالمہ۔ اس کے بعد جو ہے مجید، فرمان، الفیض، ارسلان۔ ترتیب سے آ جائیں، اوپر جو ہے اسٹیج پر ترتیب سے آ جائیں، پہلے نجیب آ جائیں، اس کے بعد فرمان،
اس کے بعد جو ہے نجیب، فرمان، الفیض، ارسلان، یہ وہ تمام طلبہ ہیں جنہوں نے مدرسے میں قرآن کریم مکمل کیا ہے۔ وہ بچے جو مدرسے امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں، وہ بچے جو مدرسے کے امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں، جو بچے مدرسے کے پروگرام میں امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں، فرمان، ارسلان، نجیب، نمرہ فرسٹ پوزیشن میں ہیں۔ فرمان، ارسلان، نجیب۔ دوسرے نمبر پر سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والے مولانا اکرام صاحب، بچوں کے نام نمرہ اور الفیض، سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والے۔ تیسری پوزیشن حاصل کرنے والی رضا، ادھر دیکھتے ہوئے تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے رضا اور افراح حسین۔ چوتھی پوزیشن حاصل کرنے والے زینت۔ پانچویں پوزیشن حاصل کرنے والے انزلہ اور حسن۔ افراح حسین جو ہے یہ ایک بڑی عورت ہے، بڑی عمر کی ہے بچی۔ یہ جو ان کا پروگرام ان کے کسی متعلق کو، رشتہ دار کو دے رہے ہیں۔ پردے کے اہتمام سے انہوں نے، ان میں جذبہ اور شوق تھا تو انہوں نے قرآن پاک مکمل کر لیا۔ ان کا انعام ان کے متعلق کو دیا جا رہا ہے۔ افراح حسین کے متعلق جو بھی ہیں، زینت پانچویں پوزیشن حاصل کر رہے ہیں۔ زینت، سحر احمد، سحر اور رضا۔ اس کے بعد محمد انس، آٹھویں نمبر پر ایزان، آٹھویں نمبر پر ایزان۔ نوے نمبر پر افشا ابراہیم اور 10ویں نمبر پر حسین۔ یہ 10 بچے ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے مدرسے کے اندر جو امتحان ہوا اس میں نمبر اچھے حاصل کیے۔ اللہ ان بچوں کو مزید کامیابی عطا فرمائے اور تمام طلباء کو جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں ان سب کو کامیابی سے نوازے۔ جن بچوں کا پروگرام، جن بچوں کا نام ہے اور وہ موجود نہیں ہے ان کو مدرسے میں دے دیا جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو جو ہے رکھ لیا جائے۔ جو بچے نہیں آ سکے یا سو گئے رات ہونے کی وجہ سے یا ادھر ادھر ہو گئے ہیں ان کو مدرسے میں دے دیا جائے گا جو ان کا پروگرام کا انعام ہے۔ حضرت مولانا بیان کے دوران جو فرما رہے تھے ماشاءاللہ مولانا نے اس پر جو ہے انتظام کیا یہ وہ بچے کہ جنہوں نے غیر حاضری نہیں کی، اور یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ مدرسہ پڑھانے والے، مکتب پڑھانے والے جانتے ہیں کہ بچے کیوں آگے نہیں پڑھ پا رہے، اس کی بہت بڑی وجہ ہے بچے غیر حاضری کرتے ہیں۔ امان آجاؤ بیٹا آجاؤ، ماشاءاللہ وہ بچے جنہوں نے جو ہے غیر حاضری نہیں کی، ایک نمبر، پہلے نمبر پہ مومن اور دوسرے پہ حذیف، یہ دو بچے ہیں ماشاءاللہ
جنہوں نے غیر حاضر نہیں کی مدرسے میں رہتے ہوئے. یہ ان کے جو ہے ماں باپ کو بھی جو ہے بڑی خوشی کا موقع ہے، ان کے والدین کے لیے بھی کہ کتنے ذمہ داری کے ساتھ میں انہوں نے اپنے بچوں کو مدرسے بھیجا ہے. وہ تمام والدین جو یہاں موجود ہیں، ان کے بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، انہیں اس سے سبق بھی حاصل کرنا چاہیے اور عزم بھی کرنا چاہیے کہ آئندہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے بچوں کو مکمل طور پر حاضر کرائیں گے مدرسے میں. وہ بچے جنہوں نے پروگرام میں حصہ لیا ہے، الفیض خان، ریحان، امان، ایک ایک کر کے آ جائیں. الفیض خان، ریحان، امان، سبحان، انس عثمانی، ابو بکر، فاطمہ، الفیض خان، الفیض، آپ ہیں الفیض، لگو نا، شاباش، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو. الفیض آؤ آگے، ٹیم پوری الفیض جلدی آؤ، بہت لمبی ٹیم ہے. جن بچوں نے پروگرام میں حصہ لیا ہے وہ تمام ہی اسٹیج پر آ جائیں اور اپنا انعام حاصل کر لیں. ماشاءاللہ. فاطمہ، حسان، آپ اس میں نام پکارتے ہو جو مزمل، امان، زید، بلال، عنایہ عثمانی، عنایہ فاروقی، علی، اسعد، بلال ہے. خاموشی کا ماحول بنائے رکھیں. ماشاءاللہ. حمزہ کون ہے؟ حمزہ انعامات کو جو ہے نیند جگہ دیتے ہیں، نیند سے اٹھا دیتے ہیں، بیدار کر دیتے ہیں. بچوں کو انعام ملا ہے تو ماشاءاللہ پورا علاقہ جو ہے نیند سے بیدار ہو گیا ہے. بلال آپ ہیں. جب جنت میں اللہ تعالیٰ بھیجے گا اور وہاں پر بھی دائیں ہاتھ میں انعام دے گا، جنت کا ٹکٹ دے گا، تو کیسی خوشی کا عالم ہوگا. جنتی اپنا نامہ اعمال لے کر کے لوگوں سے کہتا پھرے گا پڑھو اس کو، میں کامیاب ہو گیا. بچے کامیاب ہوئے ہیں، بچوں نے پروگرام پیش کیا، امتحان میں کامیاب ہوئے، قرآن مکمل کیا. بچوں کو بہت خوشی ہے اور ان کے والدین کے لیے بھی خوشی کا موقع ہے. یہ لئیق الدین کون ہے؟ لئیق باقی ہاں سند نام کے ساتھ بعد میں دینا. جلدی جلدی دے کر کے فارغ کر دیں کہ بچے اس کو مدرسے میں بلا کر کے دے دیا جائے. جی ہاں. انعام تو سب کا ایک جیسے ہی ہے نا؟ نہیں، نام لکھے ہوئے سب نام سب. عنایہ فاروقی آپ ہیں. زینب کون ہے؟ زینب آپ ہیں. آیا. دیکھیے خاتمے کا اعتبار ہوتا ہے، شروع سے بیٹھے ہیں تو دعا پر خاتمہ ہوگا انشاءاللہ سارے پروگرام کا. اس لیے تھوڑی سی دیر اور جو ہے بیٹھے جائیں گے. بچوں کو پروگرام یہ انعامات دیے جا رہے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے حضرت مولانا مبشر صاحب دعوت برکاتہ انشاءاللہ ہم جو ہے نسائی آلے سے فرمائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. نام پکارتے رہو، نام پکارتے رہو. ہم ادھر آؤ. جو بچے کافی لمبا سفر ہے بھائی. ہلدوانی کی طرف ہو گیا. ابھی آپ نیچے بنارس تشریف رکھیں. انشاءاللہ ہم قریب دعا ہوگی. اس کے بعد انشاءاللہ جلسے کا اختتام ہوگا. چاچا کیا کر رہے ہیں؟ چاچا ہاں دعا بات دے دیں گے سب کو. انعام ادھر ہو گیا ابھی وہ چالو کریں. دعا بات لے ماشاءاللہ حضرت مولانا کی زبانی آپ لوگوں نے ساری اہم اور قیمتی باتیں سن لی ہیں.
بچوں کا پروگرام بھی دیکھ لیا ہے اور رات بھی کافی ہو چکی ہے، اس لیے بغیر کسی تاخیر کے صرف ایک بات کہہ کر کے دعا پر مجلس کا اختتام کیا جائے گا کہ اس وقت پوری دنیا اور پورے عالم کے اندر مسلمانوں کو مختلف طریقے سے غلط راہوں پہ ڈالا جا رہا ہے، ان کے ایمان پہ حملہ ہو رہا ہے، عقائد پہ حملہ ہو رہا ہے، اور عملی اعتبار سے بھی ان کو گمراہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک عالمی سطح پر یہ جو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی یا جو مسلمانوں کے ایمان و عقائد سے یا ان کے اعمال سے کھلواڑ کرنے کی کوشش جو کی جا رہی ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ اسی قسم کی دینی کوششیں اور دینی محنتیں کی جائیں، مکاتب کا قیام ہو، مدارس کے لیے محنت کی جائے، تبلیغ کے راستوں میں لوگ نکلیں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑیں اور ان سے ملانے کی کوشش کریں، اللہ والوں کے یہاں جائیں، اور ہر آدمی اپنے طور پر بہت بڑی بڑی باتیں کرنے کے بجائے یہ ایران اور توران اور لیبیا اور تونس اور الجزائر اور مراکش اور فلاں باتیں کرنے کے بجائے اپنی ذاتی زندگی کو درست کرنے کی اور سدھارنے کی کوشش کرے، اپنے ایمان کو بنائے، اپنے اعمال کو ٹھیک کرے، عقائد کو ٹھیک کرے، گھر والوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے، محلے کے اندر اچھے تعلقات رکھے، اپنے معاملات کو درست کرے، خود اپنے بھی اعمال کی نگرانی کرے، اپنے گھر والوں اور اولاد کے بھی اعمال کی نگرانی کرے۔ انشاءاللہ دنیا کی کوئی بھی طاقت مسلمانوں کو زیر نہیں کر سکتی ہے۔ بس انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم سیدنا محمد